السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حشر و نشر کا بیان آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور سورج سوا نیزے پر ہوگا اور اس کا چہرہ اس طرف ہوگا۔ زمین تانبے کی ہوگی تو اس کی تپش کا اور گرمی کا کیا پوچھنا۔ اب تو مٹی کی زمین ہے اور سورج 4,000 سال کے فاصلے پر ہے، 4,000 سال کے فاصلے پر ہے اور چوتھے آسمان میں ہے، اس کی پیٹھ زمین کی طرف ہے، تب بھی شدت گرمی میں زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ تانبے کی زمین ہوگی، سورج بالکل سوا نیزے پر ہوگا، تو اس کی تپش کون بیان کر سکے۔ اللہ عز و جل پناہ میں رکھے۔ بھیجے کھولتے ہوں گے، اللہ اکبر، اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، اللہ الصمد، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینہ، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثلے لگام کے جکڑ جائے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں۔ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، اللہ محفظنا۔ دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا، جس کے جیسے گناہ ہوں گے۔ جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے۔ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے، اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے روندتے اس پر گزریں گے۔ جب سب اسی طرح گزر جائیں گے، پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے، اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو، اللہ اکبر۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چرائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یعنی جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے بھاگے گا۔ قرآن پاک فرماتا ہے غرض ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار، کون کس کا مددگار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم، دوزخیوں کی جماعت الگ کر۔ عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999، یعنی 1000 میں سے صرف ایک جنتی ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا۔ لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں، حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے، ولیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، ایک ہوں، دو ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں تو کوئی بیان بھی کرے۔ ہزارہا مصائب، اور وہ بھی ایسے شدید کہ الاما، اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے، 2-4 دن، 2-4 ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن کہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ قریب آدھے کے گزر چکا ہے اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہے۔ اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے۔ ابھی تک تو یہی نہیں پتہ چلتا ہے کہ آخر کدھر کو جانا ہے۔ یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا
اور جنت میں رہنے کی جگہ دی اور مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ قیامت میں بھی لوگوں کا یہ عقیدہ ہوگا کہ نبی نجات دلائیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن لوگ یہاں اگر عقیدہ رکھیں تو فتویٰ لگاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز لوگ آپس میں مشورہ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ حضرت آدم کو سفارشی بنانا چاہیے۔ غرض افتاں و خیزاں، یعنی گرتے پڑتے کس مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے آدم علیہ السلام، آپ ابو البشر ہیں، اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو رکھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی کیا، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے۔ فرمائیں گے، میرا یہ مرتبہ نہیں، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے۔ اللہ، آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا، نہ آئندہ فرمائے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے، آخر کس کے پاس ہم جائیں؟ فرمائیں گے، نوح کے پاس چلے جاؤ علیہ السلام، کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، تم اور کسی کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے، آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے، تم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا ہے۔ لوگ یہاں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس کے قابل نہیں، مجھے اپنا اندیشہ ہے۔ انشاءاللہ باقی کل سماعت کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔